السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بول یوٹیوب چینل۔ جن نے ابھی تک ہمارے اسلامک بول یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کے ساتھ بنے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیں، جس سے ہمارا یوٹیوب چینل ہو جائے گا سبسکرائب اور آپ اس چینل سے دیکھ سکیں گے بہت ہی اچھی اور اسلامک ویڈیوز۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کی اسلامک ٹاپک اور آج کی اسلامک سورہ اور اس کی ترجمہ تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ناظرین، آج کی سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مسند روایت نہیں ہے۔ واللہ عالم بالمراد، ان سے کیا مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ کتاب الفضائل قرآن ہے، باب ما جاء فی من قرأ حرف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم سجدہ، یہ سجدہ کے اندر یہ آیت ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بے معنی نہیں ہے، اس میں شک نہ کرو۔ علاوہ ازیں اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی اس قرآن کے اندر ٹوٹلی جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں پرہیزگاروں کو راہ دکھلانے والی ہے، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت دینے والی ہے، پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی ہے، راہ دکھلانے والی ہے۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی کے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ جن کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہدایت طلب کرنی ہے، ہمیں ہدایت چاہیے یا ہم نے گمراہی سے بچنا ہے، تو انہیں ہدایت اس قرآن سے ہدایت کیسے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ امور غیبہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، عذاب قبر اور حشر، اجساد وغیرہ، یعنی کہ ان چیزوں پر یہ غیبی چیزیں ہیں، ان کا وجود نہیں ہے، لیکن ان پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسے ذات باری تعالیٰ ہے، وجود ہے، لیکن ہم دکھلائی نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دکھلائی نہیں دیتی، ہم ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمیں اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کا وجود نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ، ملائکہ یعنی کہ فرشتے، عذاب قبر اور حشر و اجساد وغیرہ، یہ سب چیزیں موجود ہیں، ہوں گی، قبر کا عذاب بھی ہوگا، حشر جساد بھی ہو رہا ہے، لیکن
نشر اجساد بھی ہوگا لیکن اس کا وجود دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزء ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ سے مراد پابندی اور سنت کے مطابق، سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ نماز کو قائم کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ نماز پابندی یعنی کہ وقت کے عین وقت پر پڑھی جائے اور سنت نبوی کے مطابق پڑھی جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے تو کیا ہے، نماز کو قائم رکھنے کے معنی میں آتی ہے۔ ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے، منافقین جو تھے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے بظاہر نماز تو پڑھتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر کفر اور نفاق تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے، یعنی کہ جو صدقات ہم نفلی طور پر دیتے ہیں یا واجب کے طور پر دیتے ہیں، دونوں اس کے اندر انفاق کے اندر آ جاتے ہیں۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ ان دونوں کے اندر کوتاہی نہیں برتتے، بلکہ ماں باپ اور اہل عیال پر بھی صحیح طریقے سے خرچ کرنا اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر کوئی خرچ کرتا ہے مال، تو وہ بھی اس کا مال جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے، یعنی کہ اس کے لیے اجر بن جائے گا وہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اصلی ان کا وجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان پر ایمان بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن مجید اور اس کی تشریح نبی حدیث پر ہی کیا جائے گا، اب عمل جو ہے وہ قرآن کریم پر ہی کیا جائے گا اور آپ سنت کی جو عمل ہیں ان کے حدیث سے نبی جو ہیں ان پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی رسالت کا سلسلہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، یعنی کہ وحی کا سلسلہ جو تھا وہ تمام انبیاء سے چلتا آ رہا تھا، ان کے اوپر کتابیں نازل ہوتی آ رہی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہو چکی ہے اس پر یہ اختتام ہو چکا ہے۔ اب ایمان صرف قرآن مجید پر ہی لانا ہوگا، قرآن مجید کو ہی اپنے لیے باعث ہدایت سمجھنا ہوگا، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا۔ اگر کوئی اور رسول آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ذکر کرتے کہ آنے والی کتابوں پر ایمان لانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قیامت تک جو ہے وہ اسی پر ایمان لانا ہوگا، قرآن مجید پر ہی۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کون آخرت پر یقین رکھتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ فلاح اور نجات پانے والے ہیں، یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان کے بعد تقوی عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے، یعنی صرف زبان سے یہ کہہ دینے سے، کلمہ پڑھ دینے سے وہ ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی مغفرت کا حصول ہے، یعنی کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی رحمت و مغفرت کا حاصل کرنا، یہ اس کے اندر آتا ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامیابی مل جائے تو سبحان اللہ، اگر کسی کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی خوشحالی اور سعادت و کامیابی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر اور عناد اس انتہا کو پہنچا ہوا ہے جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے
مسلمان ایک کامل مسلمان کے مقابل ایک کافر کو اگر دیکھا جائے تو اس کا کفر اور اناد اس انتہا کو پہنچ گیا ہے کہ اس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی کوئی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ اولا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے دل اتنے کفر کے اندر پک چکے ہیں کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسے ابو جہل اور ابو لہب۔ جیسے اللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل اور ابو لہب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار نصیحت کرتے رہے، آخری وقت تک بھی ان کو نصیحت کرتے رہے، ان کے آخری مرگ ایام کے اندر بھی ان کو تاکید کرتے رہے کہ آپ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہ لا سکے، ایمان سے محروم رہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا معنی ہے مہر لگانا، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معاصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، یعنی کہ حق کو قبول کرنے کی طاقت جو ہے وہ ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، جو کافر ہیں ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں۔ اب وہ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے اور ان سے معرفت و کردگار حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مستاق ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مومن ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے، تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اس کے دل سے جو ہے صحیح گناہوں کی صحیح جو ہے مٹا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، پھر کرتا چلا جاتا ہے، تو جو سیاہی ہے اس کے پورے دل پر پھیل جاتی ہے، جس سے وہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ المطففین کے اندر، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے تفسیر سورۃ المطففین کے اندر۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم مہر لگ جانے سے تعبیر فرمایا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا منطقی نتیجہ ہے۔ جو مسلسل گناہ کرتے ہیں، مسلسل بدعمالیاں کرتے ہیں، تو ان کا یہ منطقی نتیجہ ہے، آخری نتیجہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور قیامت کے اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین وہ در حقیقت ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، یعنی کہ ان کے دلوں کے اندر تو کفر و نفاق تھا، لیکن وہ مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ زبان سے سب کچھ ظاہر کرتے تھے، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔
نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتے تھے کہ یہ اب کیا کرنے والے ہیں، کافروں کے ارادے کیا ہیں۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا اور انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی، یعنی کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے، دنیا میں بھی ان کا نام نشان مٹ گیا اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ منافقین کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ خود سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں انہیں مزید بڑھا دیا، ولہم عذاب علیم، ان کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اگر کفر کو اور نفاق کو مٹایا نہ جائے تو بیماری سیاہ نقطے کی طرح، سیاہی کی طرح بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامت میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو صلح کرانے والے ہیں، بے شک ہم تو اصلاح کرانے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ کا معنی ہے خبردار، ہوشیار، خبردار۔ انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ کون لوگ فساد کرنے والے ہیں؟ منافقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ فساد صلح کی ضد ہے، کفر و معاصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ وہ پھیلاتے فساد ہیں اور اشاعت و منکرات کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَنُؤْمِنُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائے؟ ان منافقین نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بیوقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین یہ برابر کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید قدیم دونوں منافقین کی تردید فرما دی، فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ صحابہ نے جو جانیں دی ہیں وہ بیوقوف نہیں بلکہ عین عقل مند اور سعادت مند ہیں، اور اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے صحابہ کرام نے کہ وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے۔ اب ایمان انہی کا قبول ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح جو بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار رہتے تھے۔
اور اگر کوئی آ کر گستاخی کرتا تھا یا کوئی بیعت بھی کرتا تھا تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیا جائے، ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں، اس کفار کی اس کی گردن اڑا دیں، لیکن آپ بردباری کا، رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی کہ ایمان انہی کا قبول ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں، یعنی منافقین جو ہیں وہ وہی بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل فوری فائدے کے لیے نفع عاجل دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی صفات ہے، یعنی کہ بیوقوفی ہے، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یعنی کہ وہ بتوں سے ڈرتے تھے، اپنے بڈیروں سے ڈرتے تھے، لیکن اللہ کی سزاؤں سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بار بار اللہ فرما رہے تھے کہ دردناک عذاب ہوگا، اس عذاب سے نہیں ڈرتے تھے۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی کہ کفار اور منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے بڑوں شیطانوں کے پاس، اپنے وڈیروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ شیاطین سے مراد ان کے قریش اور یہود ہیں جن کے امام پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار اس سے مراد ہو سکتے ہیں، شیاطین سے مراد۔ اللہ یستہزی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ یستہزی بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء و استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں، ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے، جیسے وجزاء سیئۃ مثلھا، سورہ شورى کے اندر ہے کہ برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے، یعنی کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی مثل اس کی برائی ہے۔ اب اس میں برائی کے بدلے برائی کو کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں بلکہ ایک جائز فعل ہے۔ جیسے کہ کفار جو ہیں وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں تو مسلمان بھی کافروں کو مارتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو کافروں کو مارنا جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے اور جائز فعل ہے، تو وہ جو مسلمانوں کو مارتے ہیں وہ ایک گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح یخادعون اللہ وخادعهم وما مکر اللہ وما مکر اللہ وغیرہ آیت میں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت یوم یقول المنافقون الآیات میں وضاحت ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کو گمراہی کے بدلے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت بڑا دانا اور مسلمانوں کو عقل فہم سے عاری سمجھتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ بڑے عقلمند سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے، مسلمان کو عقل سے عاری سمجھتے ہیں۔
मसलहुम कमसलिल लज़ी अस्तौक़द नारा फमा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। मसलहुम कमसलिल लज़ी, इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग जलाई। एक शख्स है, उसने आग जलाई, बस आसपास की चीज़ें रोशनी में आई ही थी। उसने आग जलाई रोशनी के लिए, अभी आग जलाई, चीज़ें रोशन ही हुई थी कि अल्लाह ताला इनके नूर को ले गया, अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। अब मुनाफिकीन का ये यहाँ पर ये बयान मिसाल दी जा रही है कि इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीज़ें रोशनी में आई ही थी कि अल्लाह ताला इनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ दिया जो नहीं देखते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और दीगर सहाबा ने इसका मतलब ये बयान फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो कुछ लोग मुसलमान हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन फिर जल्द ही मुनाफिक हो गए। इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जो अंधेरे में था, यानी कि पहले वो अंधेरे में थे, तरीक़े में थे, जहालत के अंदर थे, और वह हसरत उसने रोशनी जलाई, यानी कि आपने आकर रोशनी जलाई जिससे इनका माहौल रोशन हो गया और मुफीद और नुकसानदा चीज़ें इस पर वाज़ेह हो गई। यानी कि मुनाफिकीन के ऊपर वाज़ेह हो गया कि मुफीद क्या है और नुकसानदा चीज़ें क्या हैं। वक्तन वो रोशनी बुझ गई, यानी कि वक्त गुजरने के साथ वो रोशनी बुझ गई और हस्बे साबिक तरीक़ों में घर कर गया। यानी कि जैसे उनके दिलों के अंदर निफाक आया तो उनके ऊपर क्या आ गई, तारीकी आ गई, उनके ऊपर अंधेरा छा गया। यही हाल मुनाफिकीन का था। पहले वह शिरक की तरीके में थे, मुसलमान हुए तो रोशनी में आ गए, हलाल और हराम और खैर और शर को पहचान गए, फिर दोबारा कुफ्र और निफाक की तरफ लौट गए तो सारी रोशनी जाती रही। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यरजून, बहरे गूंगे अंधे हैं बस वो नहीं लौटते। किनका जिक्र किया जा रहा है? मुनाफिकीन के बारे में फरमाया अल्लाह ताला कि वह बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और बस वो लौटने वाले नहीं हैं। ओ कसैबन मिनस समाए फीही ज़ुलुमातिन व राअदन व बरकन यजअलूना असाबिहुम फी अज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हाज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन। या आसमानी बरसात की तरह जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, और मौत से डरकर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। ये मुनाफिकीन का हाल बयान किया जा रहा है कि आसमानी बरसात की वजह से या अंधेरियां और गरज और बिजली हो तो मौत से और कड़ाके से डरकर वो अपनी उंगलियां क्या करते हैं, अपने कानों में ठोस लेते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला तो काफिरों को घेर लेता है। युकादिल बरको यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अज़ालहुम मशूफ़ी है व इज़ा अज़लमा ऐनिहिम अलैहिम कामू वलव शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीब है कि बिजली इनकी आँखें उचक ले जाए, जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब वो इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके कानों और आँखों को बेकार कर दे। इसमें इस अमर की तनबीह है, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। करीब है कि बिजली इनकी आँखें उचक ले जाए, जब इनके लिए रोशनी करती है तो इसमें चलते फिरते हैं, और जब इन पर अंधेरा करती है तो खड़े हो जाते हैं। ये मुनाफिकीन के एक दूसरे ग्रोह का जिक्र है जिस पर कभी हक वाज़ा होता है और कभी इसकी बाबत वो रैब व शक में मुबतला जाते हैं। इनके मुनाफिकीन जो हैं, मुनाफिकीन का एक ग्रोह ऐसा है जब उन पर हक वाज़ा होता है तो वो सही रहते हैं, जब उन पर कुछ शक शुबा गुजरती है तो शक शुबा के अंदर मुबतला हो जाते हैं। बस इनके दिल फरेब व तरद्दुद में इस बारिश की तरह हैं जो अंधेरों, शकूक, कुफर और नफाक में उतरती है। गरज चमक से इनके दिल डर जाते हैं, जब बिजली गरजती है और चमकती है तो उनके दिल डर जाते हैं, हत्ता कि खौफ इलाही के मारे अपनी उंगलियां कानों में ठोस लेते हैं। यानी अल्लाह ताला से डर भी लग रहा है और कानों में उंगलियां ठोस भी ले रहे हैं। लेकिन ये तदबीरें और खौफ और दहशत इन्हें अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि वो अल्लाह के घेरे से नहीं निकल सकते। कभी हक़ की किरणें इन पर पड़ती हैं तो कभी और हक़ की तरफ झुक पड़ते हैं, लेकिन फिर जब इस्लाम या मुसलमानों पर मुश्किलात का दौर आता है तो फिर हैरान और सरजगान खड़े हो जाते हैं।
منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گومگو کا شکار اور قبول حق سے اسلام سے محروم رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی دی ہوئی صلاحیتوں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، تو صلاحیتوں کو سلب کر لے۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غریزہ اور اس کے ذاب اور مواخذ سے کبھی بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز واپس لے جا سکتا ہے، سماعت بھی اور بصارت بھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزلنا من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جانے کے اللہ کی شریک مقرر نہ کرو۔ یہاں کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، دیکھ سکیں کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش، وہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے، تمہیں روزی دی، خبردار باوجود یہ سب جانے کے اللہ کی شریک مقرر نہ کرو، یعنی کہ اللہ کا کوئی شریک مت بناؤ۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، جب تمہارا اور کائنات کا خالق تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی بات کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو۔ یعنی کہ آپ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کے اندر ہر چیزیں ہمیں رزق دیا کھانے کے لیے، ہمارے لیے آسمان سے بارش برسائی، یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر نہ کرو، بلکہ اللہ کو ایک جانو اور ایک مانو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو تم بنا لو، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ توحید کے بعد اب رسالت کا اس بات فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اپنے حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں، کلام الہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی سعی، یعنی کہ کوشش کرنی چاہیے، جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ اگر اس سے نہیں بچیں گے، اس کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر وہ آگ تو تیار ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ہم اس میں جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کفار اس کے اندر جائیں گے تو کفاروں کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے، کفار کے لیے، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نازل قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ہونے میں شک سمجھتے ہیں، اس کے اندر شک کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ کسی بندے کی صحیح یا کوشش ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ عذاب الہی کے مرتکب ہوں گے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا ہے کہ لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر رہے ہیں،
اور یقیناً قیامت تک قاصر رہیں گے، یعنی کہ قیامت تک اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے، ایک صورت کی ایک آیت جیسی بھی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ تو اس سے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد بقول ابن عباس گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ اصنام بت بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کی لوگ دنیا میں پرستش کرتے رہے ہوں گے، یعنی کہ جن بتوں کو دنیا کے اندر لوگ پرستش یعنی کہ ان کی بات کرتے رہے ہیں، وہ بت بھی قیامت کے دن اس جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سورۃ الانبیاء کے اندر ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی کہ تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی کہ خدا کو چھوڑ کر اگر تم کسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اور تمہارے وہ جو تمہارے بنائے ہوئے خدا ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ قرآن کریم اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا ہے کہ اس جہنم اصل میں کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود ہے جو اس وقت بھی ثابت ہے۔ یہی سلف امت کا عقیدہ ہے، یہ تملیسی چیزیں نہیں ہیں جیسا کہ بعض مجتہدین اور منکرین حدیث بار بار کراتے ہیں۔ وَبَشَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَآتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دو، إِنَّ لَهُمْ جنت تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ متشابہن، قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرما کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق اور خالص رضائے الہی کی نیت سے ہی کیا جائے۔ خلاف سنت بھی عمل نامقبول، اور نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل بھی مردود اور مدرود ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے اور آپ کا ارادہ یعنی کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کا عمل مطابق سنت نہیں ہے تو آپ کا عمل کسی کام نہیں آئے گا۔ اور ان جنتوں کی خوشخبری دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکر لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، جو ہمیں اس سے پہلے دیے گئے تھے۔ متشابہن کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ متشابہن کا مطلب یہ یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یعنی کہ جنت کے جتنے بھی میوے ہوں گے وہ سب آپس میں ملتے ہوں گے، ایک تو اس سے یہ معنی نکلتا ہے، یا دنیا کے میووں کا ہم شکل ہونا، جیسے دنیا کے اندر ہیں ویسے پھل ہونا وہاں پر۔ تاہم یہ مشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کی میووں کو کوئی نسبت نہیں، یعنی کہ دنیا کے اندر جو میوے ہیں ان کا ذائقہ اور قیامت کے دن یا جنت کے اندر جو ہمیں پھل دیے جائیں گے ان کا ذائقہ کیا ہوگا، وہ دنیا کے پھل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنت کی نعمت کی بابت حدیث میں ہے کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے ان کی بابت سنا، اور دیکھنا سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا، یعنی کہ جو جنت کے اندر ہوگا وہ کسی انسان کے گمان کے اندر بھی نہیں گزرتا کہ وہاں پر کیا ہی اچھی چیزیں ہوں گی، کیا ہی صاف ستھری چیزیں ہوں گی۔ اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، یعنی حیض و نفاس اور دیگر لائشوں سے پاک ہوں گی، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والی، اور وہ جنتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گی۔ خلود، یہاں پر خالدون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں۔ اہل جنت
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب میں رہیں گے۔ حدیث میں ہے، جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، یعنی کہ جہنمیوں کو اعلان کر رہا ہے کہ جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اب جس عذاب میں ہو اسی عذاب میں رہو گے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، یعنی کہ جنتیوں تم جس مزے میں ہو، تم جس آرام و رائش میں ہو، اب تمہیں کوئی موت نہیں ہے۔ جو فریق اس حالت میں ہے اس حالت میں ہمیشہ رہے گا، یعنی جو جنت کے اندر ہے وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، جو جہنم کے اندر ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ لا یستحزی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کی بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ جب اللہ تعالیٰ نے دلائل قاطعہ سے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے معارض کر دیا، اور وہ یہ کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے نازل کردہ کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ باب کی توضیح اور کسی حکمت بالغہ کے پیش نظر تمثیلات کی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس میں حیا حجاب بھی نہیں ہے۔ فوقہا جو مچھر کے اوپر ہو، یعنی پر یا بازو، مراد اس سے مچھر سے بھی حقیر تر چیز ہے، یعنی کہ مچھر سے بھی ہلکی چیز ہوتی ہے، اور فوقہا کے معنی اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ ہلکی چیز، اور اس صورت میں مچھر بے معنی مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کے ہوں گے۔ لفظ فوقہا میں دونوں مفہوم کی گنجائش ہے۔ ایمان والے تو اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس مثالوں کو، چھوٹی چھوٹی مثالوں کو ایمان والے جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ان کے اندر مسائل کا حل ہوتا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ذریعے بیشتر کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ اللہ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سب اللہ کے قانون قدرت مشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جس سے قرآن نے نولہ ما تولی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 115 ہے، جس طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، یعنی جس طرف کوئی پھرنا چاہتا ہے، اگر کوئی کفر کے اندر ہے تو اس کو کفر کی طرف اللہ تعالیٰ کفر کی طرف پھیر دیتے ہیں، اور کوئی ایمان کی طرف ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کل میسر لما خلق لہ، صحیح بخاری کی سورۃ تفسیر سورۃ اللیل کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے واضح ہے کہ اس میں مومن کے مقابلے میں کافروں والی صفات کا تذکرہ ہے۔ اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ گمراہ جو ہیں وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتے ہیں، جھوٹوں کو کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پکے وعدے کو، مضبوط وعدے کو، مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ مفسرین نے عہد کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے امر بجا لانے یعنی کہ اپنے احکام بجا لانے اور نواہی سے باز رکھنے کے لیے یعنی کہ گناہوں سے باز رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے مخلوق کو کی، وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لیا گیا کہ نبی آخر زمان کے آ جانے کے بعد تمہارے لیے ان کی تصدیق کرنا اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ وہ عہد الست جو سلب آدم سے نکالنے کے بعد تمام ذریت آدم سے لیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ
من بنی آدم من ظہورہم، سورہ اعراف کے اندر 172 آیت ہے۔ نقض عہد کا مطلب عہد کی پرواہ نہ کرنا، ابن کثیر کے اندر ہے یہ۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دائیوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی کہ پہلے انسان کا وجود نہیں تھا، وہ مردہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا، یعنی کہ اس کو بنایا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر ہماری موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مار ڈالتے ہیں، پھر زندہ کرے گا، پھر دوبارہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے۔ آیت میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت سے مراد عدم نیست یعنی نہ ہونا ہے، اور پہلی زندگی ماں کے پیٹ سے نکل کر موت سے ہمکنار ہونے تک ہے، اور پھر موت آ جائے گی، اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی۔ اس کا انکار کفار اور منکرین قیامت کرتے ہیں، یعنی کہ کفار اور منکرین کہتے ہیں کہ آخرت نہیں قائم ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی کہ قیامت کے دن آخرت کا انجام کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس چیز کو نہیں مانتے۔ شوکانی نے بعض علماء کی رائے ذکر کی ہے کہ قبر کی زندگی دنیاوی زندگی میں ہی شامل ہوگی، یعنی کہ قبر کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی شامل ہے، فتح تقدیر کے اندر۔ صحیح یہ ہے کہ برزخ کی زندگی حیات آخرت کا پیش خیمہ اور اس کا سرخ نامہ، اس لیے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی کہ ثم الیہ ترجعون، پھر دوبارہ اسی کی طرف یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وهو بکل شیء علیم۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ زمین کی اشیاء مخلوقہ کے لیے اصل حلت الہیہ کے کسی چیز کی حرمت نص سے ثابت ہے۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، یعنی کہ آسمان کی طرف چلے گئے، یعنی کہ آسمان کو بنایا۔ بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص موقع پر آسمانی دنیا پر نزول اللہ کی صفات میں سے ہے، جس پر اس طرح بغیر تعویل کے ایمان رکھنا ضروری ہے، اس طرح قرآن یا حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، یعنی کہ آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے قصد فرمایا تو اس آسمان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ آسمان اور حصی وجود اور حقیقت ہے، کہ آسمان جو ہے وہ ایک حصی وجود اور حقیقت ہے، یعنی کہ آسمان واقعی ہے۔ محض بلندی کو آسمان سے تبعید نہیں کیا گیا، محض کافی سارا بلندی کو آسمان سے تبعید نہیں کیا گیا، بلکہ آسمان کا وجود ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے، یعنی کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، 7 آسمان ہیں۔ اور حدیث کے مطابق دونوں آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، یعنی کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کی مسافت جو ہے، یعنی کہ مسافت وہ 500 سال کی ہے، تو یہی باقی اوپر والے آسمانوں کی طرف۔ اور زمین کے بابت قرآن کریم میں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، سورۃ طلاق کے اندر ہے کہ زمین بھی آسمان کی مثل ہے، یعنی کہ جس طرح آسمان 7 ہیں، اس طرح زمینیں بھی 7 ہیں، اور اس سے زمین کی تعداد بھی 7 ہی معلوم ہوتی ہے، جس کی مزید تائید حدیث نبی سے ہو جاتی ہے۔ من اخذا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس نے ظلماً کسی کی ایک بلش زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنائے گا، یعنی کہ اگر کسی نے ظلم کر کے کسی کی زمین ایک بالش زمین یعنی کہ ایک چپا زمین کسی کی گھیر لی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق پہنائے گا، یعنی کہ 7 زمینوں۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ زمینوں کی تعداد کتنی ہے؟
7 ہے، 7 زمینوں کو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالیں گے، پہنائیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، یعنی کہ آسمان سے پہلے زمین بنائی گئی۔ لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَدَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد بچایا۔ اس کی توجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ تخلیق وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں جن کا مسکن آسمان ہے، جو امر الہی کے بجائے لانے اور اس کی تمہید و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا خلیفہ سے مراد ایسی قوم ہے جو ایک دوسرے کے بعد آئے گی، اور یہ کہنا انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے غلط ہے۔ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کا یہ کہنا حسد کے طور پر یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ اگر مقصود یہ ہے کہ تیری عبادت ہو تو اس کام کے لیے ہم تو موجود ہیں، ہم سے بھی وہ خطرات بھی موجود نہیں ہیں جو نئی مخلوق سے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو میں وہ مصلحت راجہ جانتا ہوں جس کی بنا پر ان کے ذکر کردہ فساد کے باوجود میں اسے پیدا کر رہا ہوں، یعنی ان کے ذکر کردہ فساد جو ہیں کے باوجود میں نے پیدا کر رہا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ ان میں انبیاء، شہداء، صالحین اور زہاد بھی ہوں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ وَأَوْلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ان سب نے کہا اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمینوں اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ اسماء سے مراد مسمیات، اشخاص، اشیاء کے نام اور ان کے خاص فوائد کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے الکہان کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے نام بتلاؤ تو انہوں نے فوراً سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم واضح کر دی، دوسرا دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی حکمت اور فضیلت بیان فرما دی۔ جب یہ حکمت اور اہمیت علم فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور علم اور فہم کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے یہ بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے،
اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرماتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے ساتھ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، علمی فضیلت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دوسری تکریم ہوئی۔ سجدہ کے معنی خضوع اور تذلل کے، اور اس کی انتہا زمین پر پیشانی کا ٹکا دینا۔ یہ سجدہ شریعت اسلام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا وہ ایک تعظیمی سجدہ تھا، تعظیمی سجدہ۔ تاہم فرشتوں نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس سے ان کی تکریم و فضیلت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، کیونکہ یہ سجدہ اکرام و تعظیم کے طور پر ہی تھا، نہ کہ عبادت کے طور پر۔ یہ عبادت کے طور پر سجدہ نہیں تھا بلکہ ایک ان کی تعظیم کے طور پر تھا۔ اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابلیس کے ساتھ سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور رائندہ درگاہ ہو گیا۔ حسب صراحت قرآن جنات میں سے تھا، یعنی کہ وہ جو تھا وہ ابلیس جو تھا وہ قرآن کے مطابق جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا۔ اس لیے حکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا۔ جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جس کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب ابلیس تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مرتکب ابلیس تھا۔ تو ابلیس کے ساتھ سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علم و تقدیر میں، یعنی کہ کافروں کے اندر وہ چلا گیا، وہ جو ابلیس تھا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری فضیلت ہے جو جنت کا مسکن بنا کر عطا کی گئی۔ اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ درخت کس چیز کا تھا، اس کی بابت قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا گیا ہے، جو بے اصل بات ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ہمیں اس کا نام معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیا تھا، کس چیز کا درخت تھا، یہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں، واللہ عالم۔ اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ ناظرین، یہ تھی قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تک ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک، اور اس اسلامک یوٹیوب چینل کو کر دیں سبسکرائب، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ کریں، تاکہ ہمیں اپنی اصلاح اور آپ کے مسائل ہم تک پہنچ سکیں اور ہم اس کا صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق اس کا جواب دے سکیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔